بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنا گھر انتہائی محنت، خون جگر کی کمائی اور سچی دعاؤں کی برکت سے تعمیر کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اسی گھر کی چھت پر ایسی معمولی سی اشیاء چڑھا دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کے رزق کو چار جاتی ہیں، خوشیوں کو ہڑپ کر لیتی ہیں اور گھر میں برکت کی جگہ نحوست، تنازعات، امراض اور افلاس کو لا اترتی ہے۔ لوگ ششدر رہ جاتے ہیں کہ ہم تو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، صدقہ بھی نکالتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں روپیہ آتے ہی غائب ہو جاتا ہے، سکون کا نام و نشان نہیں ملتا، ہر روز قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور برکت ہوا میں اڑتی ریت کی طرح بکھر جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی واہیات بات نہیں۔ ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ گھر کی چھت محض بارش اور دھوپ روکنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ گھر کی عزت، نفس کی پاکیزگی اور رحمت خداوندی کے نزول کی مقدس جگہ ہے۔ جو اشیاء وہاں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اگر وہاں رکھ دی جائیں تو یقینی بات ہے کہ فرشتے رحمت وہاں سے اپنا پرچھائی اٹھا لیتے ہیں، رحمت کے دروازے مقفل ہو جاتے ہیں اور شیطان کو کھلا میدان مل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو انہی چھوٹی لیکن ہولناک غلطیوں سے آگاہ کروں گا جو اکثر افراد لا علمی میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر پوری زندگی یہ سوچ کر آنسو بہاتے رہتے ہیں کہ ہماری قسمت کیوں پلٹ گئی، رزق کیوں مفقود ہو گیا اور گھر کی چھت سے خوشیوں کا ریلا آسمان کیوں اوجھل ہو گیا۔ لہٰذا مکمل توجہ سے سنیے، کیونکہ اگر ان 5 اشیاء میں سے کوئی ایک بھی آپ کی چھت پر موجود ہو تو یقین کیجئے خوشیاں آپ کے گھر سے کوچ کر جائیں گی اور غربت آپ کی چوکھٹ پر مستقل ڈیرا ڈال لے گی۔ پیاری بہنوں، ہم لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں جسے کبھی بھی اپنے گھر کی چھت پر نہیں چڑھانا چاہیے، اور وہ ہے پرانا پھٹا ہوا جوتا یا جوتیاں۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے پھوٹے جوتے پڑے ہوں وہاں فرشتے رحمت نہیں بلکہ بد دعائیں لے کر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک فرمان ہے کہ گھر کی چھت پر نجاست یا توہین آمیز چیز ہو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی خوشیوں کے تمام دروازے اپنے ہاتھوں بند کر دیے، کیونکہ چھت وہ مقام ہے جہاں سے رحمت الہی گھر کے ہر گوشے میں نازل ہوتی ہے، اور جب وہاں پھٹے جوتے، میلے کپڑے یا ناپاک چیزیں رکھی جائیں تو وہ جگہ نور کے بجائے نحوست، بے برکتی اور ملال کا گڑھ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، جوتا انسان کے پاؤں تلے ہوتا ہے، اسے سب سے پست جگہ پر رکھنا ضروری ہے، مگر جب وہی چیز چھت پر جا چڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں برکت کی جگہ ذلت اور بے عزتی کو پناہ دی گئی ہے۔ جادو اور تعویذ کرنے والے بھی جوتے کو چھت پر رکھنے کو نحوست طلب کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دور بھگاتا ہے اور شیطانی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ ایسے گھر میں جھگڑے بانٹتے ہیں، ماں باپ کی عزت بچے نہیں کرتے، شوہر بیوی سے منہ موڑتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ رزق آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں۔ جیسے چھت پر پڑا پھٹا جوتا آسمانی روشنی کو مسدود کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی غربت گھر کی رونق چھین لیتی ہے۔ موجودہ دور کی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ لوگ صفائی کا اہتمام کمروں تک رکھتے ہیں مگر چھت کو کچرے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ پرانے جوتے، خراب برتن، ٹوٹی کرسیاں، بچوں کے ٹوٹے کھلونے، سب کچھ چھت پر اچھال دیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر وہ چیز جو عاجزی کی علامت ہو جب گھر کی چھت پر رکھی جائے گی تو گھر کی عزت کو پامال کرتی ہے۔ پھر وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ گھر میں بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں، کاروبار کیوں ڈوب رہا ہے، بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں، پانچوں یا بچوں کا دل نماز کی طرف کیوں نہیں جھکتا۔ یاد رکھیں، چھت صرف اینٹ یا کنکریٹ نہیں،
یہ آپ کے گھر کی روح کا دروازہ ہے، اس پر اگر نجاست رکھی جائے تو سمجھیں کہ رحمت کی جگہ لعنت نے قبضہ جما لیا ہے۔ اس لیے پھٹے جوتے کبھی چھت پر نہ رکھیں، یا تو انہیں زمین میں دفن کر دیں یا کسی ضرورت مند کو عطیہ کر دیں، مگر اپنی چھت کو کبھی نحوست کا اڈا نہ بننے دیں۔ پیاری بہنوں، اور آپ کو ایک ایسی دل دھڑکا دینے والی حقیقت سناتا ہوں جو محض قصہ نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں اترتا زخم، زندگی کا عظیم سبق اور گھر کی تباہی سے بچاؤ کا راستہ بھی اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ بات ایک پہاڑی قصبے کی ہے جہاں ایک بزرگ سکونت پذیر تھے، سفید داڑھی، پیشانی پر سجدوں کی چمک، قدموں میں اطمینان اور آنکھوں میں ایسی سکون بھری خاموشی کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ دنیا کی لاتعداد رازیں وہ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، مگر زبان پر صرف اللہ کا پاک نام جاری رہتا ہے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک کچی پگڈنڈی تھی جس کے کنارے زرد پتوں سے لدا درخت لہراتا رہتا اور نیچے خشک ندی اپنا سفر طے کرتی تھی۔ اسی پگڈنڈی پر ایک دن ایک خاتون گزر رہی تھی، پھٹا دوپٹہ تن پر لپٹا، آنکھوں میں سرخی، پاؤں مٹی آلود، جیسے درد نے انہیں جنگلوں میں گمراہ کر دیا ہو۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی، کچھ کھو چکی تھی اور کچھ کہنے کو بے قرار تھی۔ جب وہ اس مٹی بھری راہ سے گزری اور بزرگ کو ایک اکیلی چٹان پر بیٹھے ذکر کرتے دیکھا تو ان کے قدم رک گئے۔ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آنسو بھری آواز میں بولی، بابا جی، کیا میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ میرے دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس بھی ٹکڑوں میں نکل رہی ہے۔ بزرگ نے آہستہ سر اٹھایا، چادر ایک طرف سرکائی اور شفقت سے فرمایا، بیٹی بیٹھ تو سکتی ہے، مگر یاد رکھ کچھ درد زبان سے نکل کر روح کی مٹی پر اترتے ہیں اور وہیں سے جواب ملتے ہیں۔ بتا تیرے دل میں کون سا طوفان اٹھ رہا ہے؟ خاتون نے لرزتی آواز میں کہا، بابا جی، میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو چکی، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، شوہر کا غصہ دوڑتا جا رہا ہے، بچوں کی صحت خراب رہتی ہے اور میری راتوں کی نیند غائب ہو چکی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید چھت پر کوئی نحوست ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا۔ چھت پر تو صرف چند پرانی چیزیں، ٹوٹے جوتے اور کپڑے ہی پڑے ہیں، پھر میرا گھر برباد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سن کر بزرگ نے گہری سانس لی، پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھائی جیسے ہوا سے کوئی راز سن لائے ہوں، پھر دھیرے سے فرمایا، بیٹی، جب انسان اپنی چھت کو کچرے کا ڈھیر بنا دے تو وہ اپنی قسمت پر خود مٹی چھڑک رہا ہوتا ہے۔ چھت آسمان سے آنے والی رحمت کا دروازہ ہے، اور جب وہاں نجاست، پھٹے جوتے یا بیکار چیزیں رکھی جائیں تو رحمت وہاں ٹھہرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خاتون خاموشی سے سنتی رہی۔ بزرگ نے دوبارہ فرمایا، بیٹی، تیرے گھر کی چھت پر وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ مایوسی، غفلت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، جب جوتا زمین تلے ہونا چاہیے وہ چھت پر چڑھ جائے تو عزت کا مقام الٹ جاتا ہے۔ اب فرشتے رحمت نہیں بلکہ حساب لے کر آتے ہیں۔ خاتون کے آنسو مٹی میں ٹپکے اور سر جھکا کر لرزتی آواز میں بولی، بابا جی، اب کیا کروں؟ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، بس گھر کی چھت صاف کر، دل کو صاف کر، رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جمع ہونے والا کچڑا فوراً باہر پھینکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رات کو گھر میں کچرا رکھنا شیطان کے لیے جائے پناہ بن جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ چھت کو اگر کچرے کا ڈھیر بنا دیا جائے تو یہ گھر کی مجموعی نجاست اور بدبو کا سبب بنتا ہے، اور نجاست و بدبو والی جگہ سے فرشتے رحمت دور رہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی رات کو دروازے بند کرو، برتن ڈھانپو، بتیاں بجھاؤ، کیونکہ شیاطین پھیلتے ہیں
علماء کہتے ہیں جس گھر میں نجاست، کچرا، بدبو ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ چھت کو کچرے کا مستقل گودام بنانا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس سے بدبو، کیڑے مکوڑے یا گندگی پھیلے تو مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جسے اگر نادانی یا بے پرواہی میں گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو نہ صرف گھر کی دیواریں بلکہ گھر والوں کی قسمت بھی چورا چورا ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز ہے استعمال شدہ یا جلایا ہوا قرآن کا کاغذ۔ اس میں اسم مبارک والا کاغذ یا دینی آیات والے کاغذ کو چھت پر پھینک دینا یا بے ادبی سے رکھ دینا۔ شادی کے لیے لوگ رقعہ دینے آتے ہیں اور اس رقعہ میں اللہ کا نام رہتا ہے، قرآن کی آیت لکھی رہتی ہے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی لکھا رہتا ہے، درود شریف لکھا رہتا ہے۔ یہ سب بے ادبی ہے۔ پیاری بہنوں، کچھ لوگ لا علمی میں اخبارات، رسائل یا پیکٹ چھت پر اچھال دیتے ہیں، حالانکہ ان میں اللہ کا نام، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا کوئی قرآنی آیت بھی درج ہوتی ہے۔ جب یہ کاغذ مٹی، بارش، جوتوں کی دھول یا کچڑے کے ساتھ پڑے رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس گھر کی قسمت بھی مٹی میں ملنے لگتی ہے۔ اس دن سے اس گھر کی قسمت خراب ہو چکی ہے۔ ایسے گھروں میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، کیونکہ یہ محض کاغذ نہیں، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے، اور جہاں اللہ کے کلام کی توہین ہو وہاں سے رزق، رحمت اور اطمینان سب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ بزرگ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں اللہ کے نام کی بے ادبی ہو وہاں نہ فرشتے قدم رکھتے ہیں، نہ رحمت نازل ہوتی ہے، صرف نحوست اور بے برکتی ٹھاٹھے مارتی ہے۔ پیاری بہنوں، غور کیجئے، کیا ہمارے گھروں میں یہی منظر نہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، سکون نصیب ہو، پریشانیاں دور ہو، مگر پھر بھی ہر کام الٹا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا کی کتب کے پھٹے صفحات، کلمہ والے کپڑے، اسم مبارک والے کاغذ، اسکول کی دینی کتابوں کے ٹکڑے چھت یا اسٹور میں پھینک دیتے ہیں۔ کچھ گھروں میں تو پرانے قرآن مجید بھی چھت پر بند صندوق میں دھول کھاتے پڑے رہتے ہیں، جنہیں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ گھروں میں نئی آرائش، پردے، پینٹ کرواتے ہیں، مگر قرآن کی بے حرمتی پر خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ کوئی انہیں جلا دیتا ہے، کوئی کچڑے میں پھینک دیتا ہے، کوئی چھت پر ڈھیر لگا دیتا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ نصیب برا ہے، رزق بند ہے، سکون غائب ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کے اوراق کو نہ جلایا جائے، نہ چھت پر پھینکا جائے، انہیں ادب سے پانی والے برتن میں گھول کر زمین میں دفن کیا جائے یا دریا میں بہا دیا جائے۔ اسم مبارک والے کاغذوں کو صاف کر کے کپڑے میں لپٹ کر محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کی تقوی سے ہے۔ قرآن کے اوراق زمین پر پھینکنا، جوتوں تلے آنا، نجاست کے ساتھ رکھنا توہین ہے، اور توہین قرآن کفر ہے اگر جان بوجھ کر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقع فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور توہین تو علم سے بھی بڑا جرم ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم تیسری ایسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جسے اگر گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو نہ صرف بارش کا پانی بلکہ گھر کی خوشیاں، رزق اور اطمینان بھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ وہ چیز ہے ٹوٹا پھوٹا سامان، پرانے جوتے، پھٹے کپڑے، خراب برتن یا کوئی بھی فضول چیز جو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی نہیں پھینکتے، بعد میں کام آئے گی، مگر حقیقت میں وہ چیزیں گھر کے دروازے سے پہلے قسمت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ چھت گھر کا سب سے بلند حصہ ہوتی ہے، جیسے انسان کا جسم میں پیشانی، جہاں سجدہ ہوتا ہے،
جہاں صرف اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ اب اگر اسی مقدس جگہ پر نجاست اور ٹوٹے جوتے یا کچرا رکھ دیا جائے تو رحمت وہاں کیسے قیام کرے گی؟ جس مقام سے اوپر سے رحمت اترتی ہو، اگر ہم اسے کچرے کا ڈمپ بنا دیں تو زندگی سے رحمت، سکون اور برکت خود بخود اڑ جاتی ہے۔ دینی کتب میں مروی ہے کہ ایک بزرگ ارشاد فرماتے تھے کہ جس گھر کی چھت نجاست سے بھری ہو وہاں برکت نہیں، نحوست کا اڈا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے نیکی کے گھر میں آتے ہیں، کچرے کے ڈھیر میں نہیں، اور محض نصیحت نہیں، کروی حقیقت ہے۔ کیونکہ جب انسان نیا سامان خرید کر خوشی سے گھر لاتا ہے مگر پرانا سامان چھت پر پھینک کر بھول جاتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اور جب نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ اسے واپس لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ گھروں میں اولاد ہر روز بیمار رہتی ہے، شوہر پریشان، بجلی کا بل آتا ہے، دوائی کا خرچ بڑھتا ہے، مگر رزق وہی پرانا۔ عورت کہتی ہے کہ کمرہ تو صاف رکھتی ہوں مگر چھت پر ٹوٹا پلنگ، پھٹا گدا، جوتے پرانے، کپڑے مٹی کے گھڑے، خراب برتن پڑے ہوتے ہیں جن پر نہ رحمت آتی ہے نہ فرشتے قدم رکھتے ہیں۔ سوچئے میری پیاری بہنوں، چھت وہ جگہ ہے جہاں پہلی بارش کی بوند گرتی ہے، جہاں اللہ کی ہوا سب سے پہلے ٹکراتی ہے، مگر جب وہاں جوتے پڑے ہوں جو زمین پر ہونی چاہیے، جب وہاں پرانے کپڑے ہوں جنہیں یا تو غریب کو دینا چاہیے یا دفن کرنا چاہیے، تو وہ جگہ رحمت کا دروازہ نہیں بدقسمتی کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بہت سے گھروں میں کپڑے، جوتے اور بیکار سامان چھت پر جمع رہتا ہے، اور گھر میں غم، بیماریاں اور چڑچڑاپن بھی بڑھتا جاتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک صفائی پسند فرماتا ہے اور بے قدری کو ناپسند کرتا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب صرف کمرہ صاف اور برتن دھلے ہوئے نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے گھر کی ہر جگہ کو امانت ٹھہرایا ہے، حتیٰ کہ چھت کو بھی۔ اگر چھت نجاست کا ذخیرہ بن جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی توہین ہے۔ یاد رکھیے، جو چیز کام کی نہ ہو اسے گھر سے نکال دیجئے، صدقہ کر دیجئے، جلا دیجئے، دفن کر دیجئے، مگر چھت پر رکھ کر اپنی قسمت کا گلہ نہ کھوئیے۔ اگر کپڑا نجاست سے تر ہو اور اس سے نجاست ٹپکے یا بدبو پھیلے تو مکروہ تحریمی ہے، اگر دھو کر نچوڑ لیا اور کوئی نجاست باقی نہ ہو تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پیاری بہنوں، اب ہم چوتھی ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جو اگر بے خیالی میں بھی گھر کی چھت پر رکھ دی جائے تو سمجھیے کہ گھر سے رحمت، سکون، رزق اور خوشیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ یہ چیز ہے حیض یا نفاس کے خون آلود کپڑے، یا وہ لباس جو ناپاکی کی حالت میں ہو اور عورت اسے دھوئے بغیر چھت پر سکھانے کو ڈال دے۔ پیاری بہنوں، چھت وہ مقدس جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا سایہ پڑتا ہے، جہاں صبح کی ہوا فرشتوں کی برکت لے کر گزرتی ہے، مگر جب وہاں ناپاک کپڑے، خون آلود چادریں یا نہ دھلے کپڑے لاپرواہی سے ڈال دیے جائیں تو یاد رکھیے یہ محض کپڑے نہیں بلکہ رحمت کے راستے میں کانٹے ہیں۔ بزرگ فرماتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ناپاکی رکھی جائے وہاں رہنے والوں کی تقدیر بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ ڈرانے کو نہیں بلکہ روح جگانے کو ہیں۔ سوچئے، جب عورتیں حیض یا ولادت کے بعد خون آلود کپڑا دھوئے بغیر چھت پر ڈال دیتی ہیں تو وہ جگہ جہاں بارش کی پہلی بوند گرتی ہے، جہاں فرشتے صبح کی ہوائیں پھیلاتے ہیں، ناپاکی کا اڈا بن جاتی ہے۔ پھر یہ حیرت کی بات نہیں کہ اس گھر میں جھگڑے بڑھتے جائیں، شوہر کا دل سخت ہوتا جائے، بچوں کی صحت خراب رہتی ہے اور رزق آ کر بھی دیر تک نہ ٹھہرے، جو کہ جہاں پاکیزگی نہ ہو وہاں رحمت نہیں ٹھہرتی، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پاکیزگی ایمان کا نصف ہے، اور جب ایمان کا آدھا حصہ گھر کی چھت پر بے ادب اور ناپاک پڑا ہو تو تقدیر کیسی ہوگی؟ رزق کیسا ہوگا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ بزرگ کہتے تھے کہ جو عورت اپنے خون والے کپڑوں کو چھت پر پھینکے وہ اپنے رزق پر خود تالا لگاتی ہے، پھر ساری عمر نصیب کی شکایت کرتی رہتی ہے۔ آج کی عورت سوشل میڈیا تصاویر بنانے میں مصروف، مگر انہیں احساس نہیں کہ پاکی اور ناپاکی کی چھوٹی سی غلطی پوری زندگی پلٹ دیتی ہے۔ کپڑے دھونے کے بجائے چھپا کر چھت پر ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، مگر دیکھنے والا اللہ ہے جو ہر چیز جانتا ہے۔ اگر کپڑا پاک کرنا ہو تو دھو کر نچوڑ کر ایسی جگہ سکھائیے جو فرشتوں کی راہ نہ ہو۔ چھت کو کبھی ناپاکی کا ٹھکانہ نہ بنائیے، ورنہ گھر دلوں کا قبرستان بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم پانچویں ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جسے اگر بے فکری میں بھی گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو سمجھیے کہ گھر سے رحمت، سکون، رزق اور خوشیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ یہ چیز ہے ٹوٹے ہوئے آئینے، شیشے یا وہ عکس دکھانے والی اشیاء جو دراڑ پڑے یا شکستہ خراب ہو جائیں اور لوگ انہیں چھت پر پھینک دے یا رکھ کر بھول جائیں۔ یاد رکھیے، آئینہ صرف چہرہ دکھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک پراسرار شے ہے جو انسان کی آنکھوں کے پیچھے چھپے غم، حسد، تکبر، دکھ اور نحوست کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ جب یہی آئینہ ٹوٹ جائے اور چھت پر بے قدری سے پھینک دیا جائے تو محض شیشہ نہیں رہتا بلکہ اپنے اندر قید تمام ٹوٹی تمناؤں اور بدشگونی کو آسمان کی طرف منعکس کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ گھر راتوں رات ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں خوشی نہیں ٹھہرتی، رشتے نہیں پروان چڑھتے اور رزق نہیں برستا بلکہ لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ پرانے بزرگ ارشاد فرماتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے آئینے ہوں وہاں عکس نہیں بلکہ حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج کل اکثر گھروں کی چھت پر ٹوٹے شیشے، خراب کھڑکیاں، دلہن کے پرانے میک اپ کے آئینے، پرانے مگر شکستہ شیشے پڑے رہتے ہیں۔ کوئی انہیں پھینکتا نہیں کہ شاید کبھی کام آ جائے، مگر وہ چیز جو اپنا عکس دکھانے کی اہلیت کھو دے وہ خوشیوں کو بھی منعکس کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس شیشہ ہے، پتھر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر فرق پڑتا ہے جب چھت ایسی چیزوں سے بھری ہو تو رات کو چاند کی روشنی بھی پلٹ کر نحوست کے سائے گھر میں پھینک دیتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورتی پسند فرماتا ہے اور غفلت بے قدری کو ناپسند کرتا ہے۔ جب آئینہ، شیشے اور عکس دینے والے چیز ٹوٹ جائیں تو انہیں گھر میں نہ رکھیے بلکہ زمین میں دفن کر دیے جائیں یا پانی میں بہا دیجیے، مگر چھت پر نہ چھوڑیے جہاں آسمان کی طرف رخ ہو، کیونکہ چھت وہ جگہ ہے جہاں رحمت نازل ہونی چاہیے، نہ کہ ٹوٹی تقدیروں کا عکس۔ جو گھر آئینوں کی شکستگی نہیں سنبھال سکتا وہاں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، باتیں چبھنے لگتی ہیں، نظر بد بھی گھر کر لیتی ہے۔ اس گھر کی عورت چاہے سونا پہنے یا مہنگے کپڑے، مگر آنکھوں سے سکون غائب رہتا ہے۔ شوہر کمائی کے لیے نکلتا ہے مگر رزق نہیں ٹھہرتا۔ بچے ہنستے تو ہیں مگر دل میں عجیب خوف رہتا ہے، کیونکہ چھت پر وہ خاموش ٹوٹا شیشہ پڑا ہے جو ہر آنے والی روشنی کو کاٹ کر واپس بھیج رہا ہے، ہر فرشتے کو لوٹا رہا ہے کہ یہ گھر ابھی صاف نہیں، یہاں عکس زخمی ہے۔ لہٰذا پیاری بہنوں، اگر چھت پر کوئی ٹوٹا شیشہ، گھر کی کھڑکی کا دروازہ، آئینہ ادھر ادھر والا فریم پڑا ہے تو اسے فوراً اٹھائیے، صاف کر کے ادب سے زمین میں دفن کر دیجیے یا بہتے پانی کے حوالے کر دیجیے، جو کہ چھت آسمان کی طرف کھلا دروازہ ہے اور وہاں صرف رحمت، روشنی اور دعا ہونی چاہیے، نہ کہ ٹوٹے عکس۔ پیاری بہنوں، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھئے، کیا ہم نے واقعی گھروں سے بے قدری نکال دی یا صرف فرش صاف کر لیا، کپڑے دھو لیے
مگر چھت پر نجاست، ٹوٹا شیشہ، ناپاک کپڑے، ٹوٹے جوتے، بیکار سامان، اللہ کے نام والے کاغذ دھول میں چھوڑ دیے۔ گھر سے دیواروں کا نام نہیں، گھر وہ ہے جہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں دعائیں قبول ہوں، مگر جب چھت پر نحوست، بے ادبی اور غفلت رکھ دی جائے تو دل بے چین رہتے ہیں، بات بات پر غصہ بھڑکتا ہے، شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی، بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے، بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہوتی ہے۔ اور میرے معزز بھائیوں، یہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں کہ گھر صاف ہو، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تم چھت پر جا کر دیکھو، وہاں پڑے بوسیدہ کپڑے اٹھاؤ، ٹوٹے جوتے پھینکو، دینی آیات والے کاغذ ادب سے سنبھالو۔ یہ مردانگی ہے کہ گھر کو سنبھالو عورت کا کام ہے، مگر گھر کو سمجھنا مرد کی عقل کا حصہ ہے۔ اپنی بیوی کو صرف حکم نہ دو کہ یہ کرو وہ کرو، بلکہ خود بھی ہاتھ بٹاؤ، جو کہ گھر دونوں کا ہے، رحمت دونوں کے نصیب میں ہے اور رزق دونوں کی دعا سے نازل ہوتا ہے۔ ذرا یاد رکھیے، اللہ اس گھر پر رحمت نہیں نازل کرتا جو خود اپنی چھت کو قبرستان بنا دے۔ اگر محبت چاہتے ہو تو چھت صاف کرو، اگر رزق چاہتے ہو تو اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہونے دو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو چھت سے ٹوٹے آئینے اتارو، اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو ناپاک کپڑے چھت پر نہ سکھاؤ۔ جب چھت پاک ہو جاتی ہے تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل پاک ہو جائے تو نصیب خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں کہ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو دل سے ایک بار اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور مزید ایسی سچی نصیحتیں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے گھروں کی چھتوں کو رحمتوں کا نزول گاہ بنائے، برکتوں کا گہوارہ بنائے، اور ہر قسم کی نحوست اور بے برکت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ٹائپ